بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت نبوی کا اعجاز۔ جب ہم اعجاز کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ کمالات اور وہ کمال درجے کی خوبیاں جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے کوئی اپنی قوت بازو سے، اپنے زور بازو سے، اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ درجے کی خوبیاں۔ چنانچہ جب قرآن مجید کے اعجاز کی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد قرآن مجید کی وہ خوبیاں اور وہ کمالات ہوتے ہیں جو صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان خوبیوں اور ان کمالات والا کلام پیش کر سکے، اور اسی لیے یہ قرآن مجید میں یہ گویا چیلنج کیا گیا ہے کہ ان خوبیوں اور ان کمالات کے مطابق ایک سورت بھی لوگ بنا کے نہیں لا سکتے، 10 آیتیں بھی نہیں لا سکتے، یا 10 سورتیں بھی نہیں لا سکتے، ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، اور ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ تو یہ قرآن مجید کے خوبیاں ہیں، قرآن مجید کے کمالات ہیں۔ یہ کمالات یا اس طرح کے کمالات جو کسی اور انسان کے ذریعے یا کسی اور انسان کے اندر نہیں پیدا ہو سکتے اور کسی اور انسان کے ذریعے ظاہر نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کمالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اعجاز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعجاز، یہ دونوں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، اخلاقی تعلیمات، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیمات ہیں، اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات وہ اتنے اعلیٰ درجے کی ہیں کہ کسی اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کمال درجے کی اور اس اعلیٰ درجے کی تعلیمات پیش کر سکے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اب ان تعلیمات کا عملی نمونہ کیا سامنے آ سکتا ہے؟ اگر عملی نمونہ سامنے نہیں آتا ہے تو یہ ان تعلیمات کے اندر نقص شمار ہوگا کہ ایسی تعلیمات ہیں جو عمل کا پیکر اختیار نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ان اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کا عملی نمونہ بھی اسی کمال درجے کا اور اسی بلندی کا سامنے آ جائے تو اس سے ان تعلیمات کا بھی کمال ظاہر ہوتا ہے اور اس عملی نمونے کا بھی کمال ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید میں بھی اعجاز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اعجاز ہے۔ یہاں تعلیمات کا اعجاز ہے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیمات ہیں، اور یہاں عملی نمونے کا اعجاز ہے کہ وہ اس اعلیٰ درجے کی تعلیمات جو ہیں وہ ایک انسانی پیکر میں کس طرح سے سامنے آ گئیں۔ تو میں آج جو گفتگو کروں گا سیرت نبوی کے اعجاز کے تعلق سے تو وہ اسی طرح کے کچھ پہلوؤں پر ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کو مولانا ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ نعتیہ اشعار سناؤں گا جس میں انہوں نے سیرت نبوی کے اعجاز کو بیان کیا ہے۔ آپ اسی پہلو سے ان اشعار کو سنیے گا کہ اس میں سیرت نبوی کے کمالات کس انداز سے پیش کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ یہ صورتحال ہے کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں سے سیرت نبوی کے اعجاز کا آغاز ہوتا ہے کہ رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں برآئیں،
اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کچھ کیف دیا، کچھ ہوشیاری، کچھ سوز دیا، کچھ ساز دیا، میں خانہ علم و عرفاں میں توحید کے ساغر چھلکائے، ہر چیز کو رعنائی دے کر دنیا کو حیات نو بخشی، صبحوں کے بھی چہروں کو دھویا، راتوں کے بھی گیسو سلجھائے، اللہ سے رشتوں کو جوڑا، اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے، تلوار بھی دی قرباں بھی دیا، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے، مکے کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں، پتھر کو عطا گویائی کی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، مظلوموں کی فریاد سنی، مجبوروں کی غمخواری کی، زخموں پہ خنک مرہم رکھے، بے چین دلوں کے کام آئے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے۔ تو یہ کچھ اشعار ہیں جن سے آپ کو سیرت نبوی کے اعجاز کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اعجاز کا ایک پہلو وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کا کمال درجے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ایک تو عملی نمونہ پیش کیا اور کمال درجے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ چنانچہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی خرابی نظر نہیں آتی، اور پھر جب ہم دوبارہ آپ کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں تو کوئی چھوٹی سی بھی خوبی وہاں غیر موجود نظر نہیں آتی۔ تو آپ کی ذات گرامی میں بڑی خرابیاں تو چھوڑیے، کوئی چھوٹی سی بھی خرابی نہیں تھی، اور آپ کی ذات گرامی میں چھوٹی بڑی ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھی، اور آپ کے ساتھیوں نے اس کا بہت کھل کر اظہار کیا، واضح لفظوں میں اعتراف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم تھے وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے آدمی تھے، وہ اجود الناس، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے آدمی تھے، خرچ کرنے والے آدمی غریبوں پر، وہ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر آدمی تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، 10 سال تک ساتھ رہے بطور خادم کے، صبح و شام، سفر حضر دونوں میں۔ فرمایا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے معاملے میں سب سے اچھے آدمی تھے۔ اخلاق کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا۔ مسکراہٹ یہ بھی ایک اخلاقی صفت ہے نا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اشجع ولا انجد ولا اجود ولا اودع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر، زیادہ لوگوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑنے والا، زیادہ غریبوں پر خرچ کرنے والا اور زیادہ روشن کردار والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ میں نے کسی کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا شفیق نہیں دیکھا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا جو قصہ ہے اس میں ان کی بہن آ کے کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ سے کہ ما رأیت احدا قط اشد حیاء ولا اعف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے کہ میں نے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرم و حیا والا اور زیادہ پاک دامن نہیں پایا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے؟ آپ نے خود فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تمہارے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ خادموں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سال تک ساتھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کسی چیز میں مجھے ٹوکا ہی نہیں، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں ساتھ میں رہا ان کی خدمت کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے زیادہ میری خدمت کر دی۔ خادم کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ میں جتنی خدمت کرتا، اور میں خدمت ہی کے لیے تھا ساتھ میں، سے زیادہ آپ نے میری خدمت کر دی۔ آپ کی بیویاں یہ گواہی دیتی ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، کبھی نہیں۔ یہ سب اخلاقی بلندیاں، اور وہ اخلاقی بلندیاں جو آپ کی اپنے دشمنوں کے ساتھ تھیں، جس کی وجہ سے دشمن جو ہے اپنی دشمنی چھوڑ دیتے تھے، ہار دیتے تھے، تو اس کی سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی جو عملی طور پر اخلاقی بلندی، وہ آپ کی سیرت کا ایک اعجاز ہے۔ دوسرا اعجاز وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کی محنت سے جو امت تیار کی، جو معاشرہ تیار کیا، وہ معاشرہ بھی سیرت نبوی کے اعجاز کا ایک پہلو ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے لائی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اولین درجے پہ، یعنی مکمل طور پر اس کا اطلاق جو ہے وہ صحابہ کے لیے ہے، بعد میں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ اس میں شامل ہوگا، لیکن اصل میں جو خیر امت ہے جو لوگوں کے سامنے لے آئی گئی، وہ تو صحابہ کی جماعت ہے، جس کی اچھا پرانی کتابوں میں بھی یہ خوشخبری موجود ہے، توریت اور انجیل میں، کہ اللہ کے رسول، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہوں گے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو یہ جو امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اس میں اعجاز کا پہلو یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی وہ اس امت میں رواج کے طور پر موجود نہیں تھی۔ ایک تو ہوتا ہے واقعات کا ہونا، کہ کوئی گناہ کسی سے صادر ہو گیا، کسی کے اندر کوئی برائی پائی گئی، لیکن برائی فیشن بن جائے کسی سماج میں، یہ اصل میں سماج کی خرابی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کی، اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی خرابی بھی رواج اور فیشن کے طور پہ موجود نہیں تھی، ایک بات یہ۔ اور اس امت میں کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی خوبی نہیں ہے جو کہ اس امت میں بطور رواج کے شامل نہیں تھی۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ اس ذات میں چھوٹی سے چھوٹی خرابی نہیں تھی، اور ہر چھوٹی بڑی خوبی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس امت کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی خرابی وہاں بطور رواج کے موجود نہیں تھی، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی، چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو، جو اس امت میں بطور رواج کے موجود نہ ہو۔ تو وہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اور یہ جو ہے یہ اصل میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہ امت کی، اس طرح کی امت کی تیاری، یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سادہ انسان ملے ہوں اور ان انسانوں کو آپ نے اس طرح سے ڈھال دیا ہو کہ ان کے اندر کوئی خرابی رواج نہیں پا سکی اور کوئی خوبی جو ہے ان سے دور نہیں رہ سکی۔ ایسا نہیں ہے کہ سادہ انسانوں کا مجموعہ آپ کو ملا تھا، بلکہ یہ دراصل
ایک بہت ہی یعنی خرابیوں میں، بہت زیادہ خرابیوں میں ملوث ایک سماج کے اندر یہ تبدیلی لائی گئی تھی۔ اس سماج میں کتنی زیادہ خرابیاں تھیں اس کا ذکر آپ کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر میں ملے گا جو انہوں نے نجاشی کے دربار میں کی تھی، جس میں بتایا تھا کہ ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، بہت سی چیزیں۔ اور جو تبدیلی آئی اس تبدیلی کو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے تو واقعہ یہ ہے کہ جو سیرت نبوی کا اعجاز ہے کہ بہت کم وقت میں، محض 23 سال میں، اور آپ اس میں 23 سال بھی پورے کیوں شمار کرتے ہیں، تو محض 14-15 سال میں، بہت کم وقت میں بہت بڑی تبدیلی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے اندر آئی ہو، بلکہ پورے ایک سماج کے اندر، اور بہت گہری تبدیلی۔ گہری اس معنی میں کہ جیسے کہ ایسا لگ رہا ہو کہ فطرت کچھ اور تھی اور کچھ اور ہو گئی، اور بہت وسیع تبدیلی، یعنی یہ ہے کہ جو بھی جہتیں ہیں تبدیلی کی سب کور کر لی گئی تھی۔ تو ایک بڑے پیمانے پر انسانوں کے ایک بہت بڑے گروپ پر، اور ان کے اندر بہت گہری تبدیلی، اور ان کے جو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں ان سارے پہلوؤں کو کور کرتے ہوئے تبدیلی۔ یہ تبدیلی کتنی اہم تھی، کتنی غیر معمولی تھی، کتنی گہری تھی، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک قوم جو انارکی کی خوگر تھی، اس کو انارکی پسند تھی، انارکی پر وہ ناز کرتی تھی، وہ یہ تصور ہی نہ رکھتی تھی کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہوگا یا ہمارا کوئی نظام حکومت ہوگا۔ ان کا تو یہ کہنا تھا بادشاہوں کے سلسلے میں کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، کہ ہمارے بچے جب دودھ چھڑاتے ہیں تو اسی وقت ان کا روب اور دبدبہ یہ ہوتا ہے، ہمارے دودھ چھڑائے ہوئے بچوں کا، کہ بڑے بڑے شاہان مملکت جو ہے وہ ان کے سامنے آ کے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ ان کے تصورات تھے کہ ہم تو اپنے سامنے بادشاہوں کو گرا ہوا دیکھیں گے، اور ایسے بہت سارے اشعار ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ایسی قوم کو جو ہر طرح کے نظام سے بیزار تھی، ایسی قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت اور ڈسپلن کا خوگر بنا دیا، کہ انہوں نے قبائلی نظام سب کچھ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بہت ہی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی اطاعت ان سارے لوگوں نے کی جو بہت بڑے بڑے مضبوط اور طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، اور مکمل اطاعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کمزور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی بھی ان سب لوگوں نے اطاعت کی جو بہت بڑے بڑے طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ تبدیلی کتنی گہری اور کتنی وسیع تھی۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو بدلا، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی معجزاتی طریقہ اختیار کیا کہ ایک چھڑی گھما دی اور سارے انسان بدل گئے، ایک اشارہ کیا اور سب کو چھو دیا اور سب بدل گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری جو جد و جہد تھی 23 سال کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جد و جہد کی ہر شکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوشش تھی، اسٹرگل تھی، ہر شکل وہ بالکل انسانی نوعیت کی تھی، یعنی انسان انسانوں کو جس طرح سے بدلتے ہیں انہی طریقوں کو اختیار کر کے آپ نے بدلا، لیکن تبدیلی بہت بڑی، بہت گہری، بہت وسیع۔ تو یہ تبدیلی معجزاتی نہیں تھی، بالکل انسانی پیٹرن پر تھی، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی تبدیلی وجود میں آئی جس کو ہم سیرت نبوی کا اعجاز کہتے ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیز رفتار پیش قدمی کی 23 سال کے اندر، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو خصوصیت حاصل ہوئی کہ ایک رسول نے اپنی زندگی میں اپنی ساری تعلیمات کو مکمل طور پر نافذ ہوتے ہوئے دیکھ لیا،
جس کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ خصوصیت کسی اور نبی یا رسول کو حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ آپ نے کم وقت میں، محض 23 سال میں، اپنی تعلیمات کو، اور وہ تعلیمات جو کہ پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور زندگی کے سارے شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان سب کو اپنی زندگی میں پورے طور پر کمال درجے میں نافذ ہوتے ہوئے دیکھ لیا. ایک اور پہلو سے دیکھیے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بہت بڑی تبدیلی برپا کی، جو بہت بڑا انقلاب برپا کیا، جس میں آپ نے عورتوں کو ظلم کی چکی سے نکال کر عزت کا مقام دیا، جس میں غلاموں کو غلامی سے آزاد کر کے ان کو آقاؤں کا مقام دیا، یہ جو، اور جس میں غریبوں کو غربت سے نکال کر اور مالدار بنایا، یہ جو بہت بڑی تبدیلی آئی، جس میں عوام کو انسانوں کے جبر سے نکال کر اور ان کو آزادی عطا کی، تو یہ جو بہت بڑی تبدیلی آئی، یہ بغیر کسی مطالبے کے آئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہم تبدیلیاں نئی دنیا میں ہم نے دیکھی ہیں، اس کے لیے مطالبے بہت ہوئے تھے. غلاموں کی طرف سے تحریکیں چلی، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، تو پھر غلاموں کو غلامی سے آزادی ملی. موجودہ دور میں عورتوں کی بہت سی تحریکیں چلی، جس کے نتیجے میں عورتوں کو بہت ساری آزادیاں ملی. مزدوروں کی بہت ساری تحریکیں چلی، جس کے نتیجے میں مزدوروں کو حقوق ملے. لیکن ان سب کے پیچھے ان لوگوں کی بڑی بڑی تحریکات ہیں. انہوں نے بہت سا خون کا نذرانہ دیا، بہت سی قربانیاں دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انقلاب برپا کیا، تو اس وقت نہ تو عورتوں کی طرف سے کوئی مطالبہ تھا دنیا میں کہ ہم کو ہمارے حقوق ملنے چاہیے، نہ غلاموں کی طرف سے کوئی مطالبہ تھا کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے، نہ مزدوروں کی طرف سے یا غریبوں کی طرف سے مطالبہ تھا کہ ہماری غربت دور ہونی چاہیے اور ہمیں بھی مالدار ہونا چاہیے. ایسے کوئی مطالبے نہیں تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مطالبے کے بغیر ان کو یہ ساری چیزیں عطا کی. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم کی مختلف شکلیں رائج تھیں، جن کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی، ظلم کی ان شکلوں سے لوگ خود مانوس تھے. ظلم کی ان شکلوں کو، یعنی اس ظلم کو شکست دینے کے لیے، مٹانے کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بڑا انوکھا تھا، اور وہ بھی سیرت نبوی کا ایک اعجاز ہے. وہ یہ کہ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ غلاموں کو کھڑا کر دیتے کہ چلو اپنے آقاؤں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. ایسا نہیں کیا، بلکہ آقاؤں کو غلامی کے خلاف کھڑا کیا کہ تمہارے غلام ہیں، تم غلاموں کے مالک ہو، تم غلاموں کو آزاد کرو. اور انہوں نے غلاموں کو عزت اور آزادی اور مقام اور سماج میں خوشحال اور باعزت مقام دینے کی ذمہ داری انہوں نے ادا کی. ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی. عورتوں کو مردوں کے خلاف نہیں کھڑا کیا گیا جیسا کہ آج فیمنسٹ تحریکیں کرتی ہیں، بلکہ مردوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ عورتوں کو ان کے سارے حقوق دیں. مالداروں سے کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ غریبوں کے مطالبے کے بغیر وہ غریبوں کو مالدار بنائیں. تو اس طرح سے بڑے ہی انوکھے انداز میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی. اور یہ انوکھا انداز اور یہ بڑی تبدیلی، یہ سیرت نبوی کا اعجاز ہے. دیکھیں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں سب خون کی ندیاں بہاتے ہوئے آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش اس بات کی کہ خون خرابے کے راستوں سے بچا جائے. جہاں جہاں ممکن ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابے سے الگ راستہ اختیار کیا. مکے میں رہتے ہوئے آپ نے سخت پابندی عائد کر دی تھی کہ کوئی کفو ایدیکم، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا کتنا ہی ظلم ہو. پھر مکے سے آپ نے ہجرت کی. یہ ہجرت خود ایک پرامن طریقہ کار تھا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے بعد قیدی، تو ان قیدیوں کو آپ نے
رواج کے خلاف آزاد کر دیا. رواج یہ تھا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ نے رواج کے خلاف ان کو آزاد کر دیا. خندق میں بہت بڑی خوریزی ہوتی لیکن وہ جنگ ہی نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ نے. صلح حدیبیہ کی کوئی بظاہر اگر آپ دیکھیں ظاہری نظروں سے تو صلح حدیبیہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور تھے اس وقت جب صلح حدیبیہ پر آپ نے دستخط کی، اور خود قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ آپ اتنے زیادہ طاقت رکھتے تھے کہ اگر آپ مکے میں اندر چلے جاتے تو مکہ فتح ہو جاتا. لیکن آپ نے صلح حدیبیہ کی ان شرطوں کو قبول کر لیا جو آپ کے خلاف تھی ساری کی ساری. پھر فتح مکہ کا جب واقعہ پیش آئے تب بھی آپ کی پوری یہ کوشش ہوئی کہ وہاں پر کوئی خون خرابہ نہیں. جو مکے سے قتل کرنے آتے آپ کو انفرادی طور پر، انہیں بھی پکڑ لیا جاتا تو آپ ان کو معاف کر دیتے اور واپس بھیج دیتے، جن میں سے کئی لوگ اسلام قبول کر لیتے. غرض یہ کہ آپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ جب تک ناگزیر نہ ہو جائے، دشمن جو ہے بالکل سر پہ نہیں سوار ہو جائے، اس وقت تک آپ نے جو ہے وہ خون خرابے سے بچنے کے راستے اختیار کیے. چنانچہ اتنی بڑی تبدیلی جو ہے یہ مکمل طور پر پرامن تبدیلیاں تھیں، پرامن انقلابات ہیں جن کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا. اب یہ جو اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو امت تیار کی، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی مدینے میں 10 سال تک اور اس کے بعد 30 سال تک یعنی ٹوٹل 40 سال تک تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے رہی، اخرجت للناس، لوگوں کے سامنے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ قیامت تک مسلم امت کے سامنے تاریخ میں ایک انسپائرنگ ماڈل رہے گا جو انسپائر کرتا رہے گا کہ ہمیں ایسا بننا ہے، ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے. یہ انسپائرنگ ماڈل یہ کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے. ماڈل اس معنی میں کہ ایک مکمل ماڈل ہے جس میں ایک رسول ہے جو مطلب یہ کہ اتنا اعلیٰ نمونہ ہے اخلاق کا، جس میں حکومت ہے جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی حکومت تھی، بہت ہی بہترین لوگوں پر مشتمل. اس میں نظام حکومت ہے جو بہت ہی عمدہ تھا، اور اس میں معاشرہ ہے جو کہ پورے طور پر ایک صالح معاشرہ تھا. تو یہ جو ماڈل ہے جس کے سارے پہلو جو ہیں وہ کمال درجے کے ہیں، پرفیکٹ ہیں، ایسا ماڈل جو ہے یہ مسلم امت کی تاریخ کی خصوصیت ہے. اور یہ مسلم امت کو ہمیشہ کتنی ہی ذلت و خواری کے حالات ہوں، کیسے ہی محکومیت اور مجبوریت کے حالات ہوں، اور کیسی ہی مطلب خرابی کے حالات ہوں، یعنی امت کے اتنی ہی اخلاقی سطح سے نیچے گر جائے، دینی سطح سے نیچے گر جائے، لیکن یہ جو ماڈل ہے تاریخ کا، ایک رسول جو کہ اسوہ حسنہ تھے اور ایک امت جو کہ خیر امت تھی، یہ ماڈل جو ہے وہ انسپائر کرتا رہے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا جائزہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک آخری بات اس میں اور میں اضافہ کر دوں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اسٹریٹجی سے ہے. وہ یہ ہے یعنی ایک اس سے پہلے جو باتیں کی تھی ان کا تعلق آئیڈیالوجی سے اور پریکٹس سے، مورالٹی سے وغیرہ سے تھا. اس کا تعلق اسٹریٹجی سے ہے، اور یہ بھی خصوصیت ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ بہت ہی متنوع قسم کی کیفیات پر مشتمل ہے. یعنی کسی اور رسول کی سیرت میں ہمیں اتنی زیادہ کیفیتیں نہیں ملتی ہیں متنوع قسم کی جتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں. یعنی ایک زمانہ وہ تھا جب آپ بہت کم تھے، آپ کے ساتھی چند لوگ تھے، اور بالکل خاموش دعوت کا زمانہ تھا. اس کے بعد پھر مکے میں کئی دور ہیں، ایک بہت زیادہ شدید مخالفت کا زمانہ، بہت زیادہ کمزوری کا زمانہ، یا کوئی
پھیل جانے کا زمانہ، ایکسپینشن کا، اور پھر ظلم کے کم ہونے کا زمانہ، اس کی شدت کم ہونے کا، کیونکہ آپ کے اندر کی جماعت مطلب طاقت اس کی بڑھ گئی تھی۔ تو مکے میں کئی شیڈ ہیں، اور پھر مدینے جب آتے ہیں، پھر ہجرت کا واقعہ، پھر مدینے میں بھی کئی شیڈ ہیں۔ ایک وہ جب ریاست بہت کمزور تھی اور خطرے بہت زیادہ تھے، پھر وہ کہ ریاست مضبوط ہوئی لیکن خطرے اور زیادہ بڑھ گئے، پورا عرب کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ جب کہ ریاست اور زیادہ مضبوط ہو گئی، خطرے کم ہو گئے، اور پھر وہ جب کہ فتح حاصل ہوئی، اور وہ جب کہ عالمی قوتوں سے سامنا ہوا۔ تو اس طرح سے ایک ہی سیرت میں کئی کیفیتیں موجود ہیں اور کئی طرح کی موجود ہیں، اور ہر کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی وہ بھی موجود ہے ہمارے سامنے۔ تو اس طرح سے قیامت تک امت مسلمہ کو جس طرح کی بھی کیفیت پیش آئے گی، اگر وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے گی تو اس میں اس کو اسٹریٹجیکل رہنمائی اس کو ملے گی۔ تو یہ بھی سیرت نبوی کا ایک اعجاز ہے کہ 23 سال کی مختصر مدت میں اتنی زیادہ متنوع قسم کی کیفیتیں جمع ہو گئیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت نبوی کا اور زیادہ مطالعہ کرنے، اس پر اور زیادہ غور و فکر کرنے، اور اس سے خوب روشنی لینے، خوب رہنمائی لینے، خوب فکر اور حوصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔